دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے، آئیے قرآن سیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام اور طلباء کرام اور مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان معظم ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ ناظرین کرام، آج کی اس خوبصورت مجلس میں ہم جس آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سورۃ الاعراف کی 204 نمبر آیت۔ تو آئیے سب سے پہلے اس آیت کو سماعت فرمائیے، پھر اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ارشاد ربانی ہے، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنا کرو اور مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ناظرین کرام، اس آیت کو ہم طلباء کرام سے بھی سننا چاہیں گے، آپ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَأَنصِتُوا صاد، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف مستعلیہ آ جائیں تو وہاں غنہ تھوڑا سا مفخم کیا جاتا ہے۔ وَأَنصِتُوا، زبان کو آپ اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو خود بخود یہ مفخم ہو جائے گا۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العزت کا فرمان وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید پڑھا جائے، قرآن مجید جو اللہ رب العزت کی حقیقی کلام ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہدایت کے لیے نازل کیا، یہ نوشتہ ہدایت، اس کی تلاوت کرنا اور اس کی تلاوت سننا دونوں ہی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من استمع الى آیت من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ مضاعفہ، جو قرآن مجید کو سنتا ہے اور اس کی ایک آیت کو بغور سنتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اضافہ کی گئی نیکی اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ وَمَن تَلَاهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا جہاں روشنیوں کی ضرورت ہوگی، وہاں یہ آیت
اس کی روشنی کا بندوبست کرے گی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، ہماری زندگی میں سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس کو آج ہمیں حاصل کرنا ہے، ہم قرآن پڑھتے بھی نظر آئیں اور قرآن سنتے بھی نظر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام میم حرف بل ألف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو قرآن مجید میں سے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ الف لام میم دیکھنے میں تو ایک کلمہ ہی لگتا ہے، ایک حرف محسوس ہوتا ہے، لیکن الف لام اور میم تینوں الگ الگ حرف ہیں، اور الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اگر کسی کو ترجمہ نہیں بھی آتا، اس قرآن کی عظمت اتنی ہے، اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ دیا ہے اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے کہ اس کے حروف کی اگر تلاوت کی جائے اور ترجمہ نہیں بھی آتا، ثواب سے پھر بھی محروم نہیں ہے۔ اور ترجمہ اور معانی، مفاہیم اور مدعا سے اگر واقفیت ہو اور پھر انسان اس کے مطابق قرآن پڑھتا ہے تو اس کی تو شان ہی بہت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کی تلاوت کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے ہم قرآن پڑھنے والے بنے اور قرآن سننے والے بنے۔ آئیے اسی آیت کو ہم دوسرے طالب علم سے سننا چاہیں گے، آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ وَأَنصِتُوا، دوبارہ پڑھیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ وَأَنصِتُوا، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العزت کا یہ پیغام جو ہے، قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنا جائے۔ یہ غور سے سننا، یہ تو عادت ہے مسلمانوں کی، یہ تو سعادت ہے مسلمانوں کی، اور جو لوگ قرآن مجید کے اس تقدس، اس عظمت اور جلالت کا خیال نہیں کرتے، وہ حقیقت میں ان کافروں کی روش کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، جن کافروں کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اللہ رب العزت اس بات کو بیان کر رہے ہیں،
وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ تو کافروں کی روش ہے جو اپنے ہم نواؤں کو اس بات کا حکم دیتے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس قرآن کی تلاوت کے وقت شور مچاؤ۔ کس وجہ سے؟ کہیں یہ قرآن تم پہ غالب نہ آ جائے۔ اگر تم اپنا غلبہ باقی رکھنا چاہتے ہو تو اس قرآن کی تلاوت پر خاموش نہ ہوا کرو، اس کو سنا نہ کرو، بلکہ اس وقت شور مچایا کرو۔ اور قرآن مجید نے اس بات کو بیان کر دیا، فَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم نے ان کو عذاب دیا اور ہم ان کو عذاب دیں گے۔ کیسا عذاب؟ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، سخت ترین عذاب سے دوچار کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ جو برا عمل، یہ برا قدم پیش کرتے ہیں اللہ کی کلام کی عظمت کی بجائے اس کی عظمت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں انہیں بہت بری جزا ملے گی۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، اللہ کے دشمنوں کے لیے جزا اتنی ہی کافی ہے کہ ان کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، جہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جزاء بما كانوا يجحدون، اللہ کی عظمت کا انکار، اس کا یہی بدلہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہی پڑے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو بینگ مسلم، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو، انتہائی احترام سے، انتہائی وقار سے، انتہائی رزانت سے، انتہائی سکون سے، غور سے اس کلام کو سنیں، انہماک سے بیٹھے، جیسا کہ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن کی تو عظمت ہی بہت ہے۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں جب صحابہ کرام بیٹھا کرتے تو ان کی حالت کیا ہوتی کہ ان علی رؤوسہم الطیر، اس طرح منہمک ہو کے بیٹھتے جیسے ان کے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور پرندہ کبھی انسان کے سر پہ نہیں بیٹھتا الا کہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی بے جان چیز ہے، یہ بے جان چیز سمجھ کے پرندہ بیٹھتا۔ اس طرح كانوا لا يلتفتون یمنةً ولا یسرةً، آپ کی گفتگو کو اس انداز سے سماعت کرتے، نہ دائیں نہ بائیں التفات بھی نہ کرتے۔ یہی وجہ ہے علماء سلف لکھتے ہیں علم حاصل کرنے کے 5 طریقے ہیں۔ الاستماع، جو غور سے نہیں سنتا وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ثم الانصات، پھر غور سے سننے کے بعد خاموش ہو جانا، مکمل خاموشی۔ ثم الحفظ، پھر اس کو یاد کرے۔ جو یکسوئی سے سنتا ہے، جو خاموشی سے سنتا ہے، جو مکمل غور سے سنتا ہے، اس کو یاد بھی جلدی ہوتا ہے۔ ثم العمل، پھر وہ یاد کی گئی چیزیں انسان کے عمل میں بھی اترتی ہیں۔ ثم النشر، پھر جب انسان عمل کر لیتا ہے تو یہ اس کا داعیہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ یہ نعمت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، میں کائنات کے کونے کونے تک اس پیغام کو پہنچانا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پہلوؤں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی ہم اسی آیت کو تیسرے طالب علم سے سننا چاہیں گے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ احسنت۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے اس فرمان کی روشنی میں دوسرا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے، وَأَنصِتُوا، مکمل خاموشی۔ توجہ سے سننے کے ساتھ ساتھ خاموشی اختیار کی جائے تاکہ وہ مطلوع آیات انسان کے دل و دماغ میں پیوست ہو جائیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عملی طریقہ سمجھایا جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو سرتاج رسول نے حکم دیا
قرآن کی تلاوت سناؤ۔ کہا سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک انزل، میں پڑھوں جبکہ نازل تو آپ پر ہوا ہے؟ فرمایا جی ہاں، آج میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن مجید کی تلاوت کی، جب وہ اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، جب اس آیت پہ پہنچے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کس خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، خاموشی سے سننے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کلام کی گہرائی میں جا کے انسان جب سنتا ہے پھر وہ دل پہ اثر بھی کرتی ہے۔ میں نے دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی رم جم جاری ہے۔ میرے معزز اور محترم ناظرین کرام، جب انسان مکمل خاموشی کے ساتھ کسی بات کو سنتا ہے تو پھر وہ دل کی اتھا گہرائیوں تک بات پہنچتی ہے۔ اور اللہ کی کلام، ایسی کلام جو تقدس والی کلام ہے، اس کے لیے تو اور خاموشی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس آیت کو ہم مہمانان گرامی سے بھی سننا چاہیں گے، تو آئیے ہم چلتے ہیں مہمانان گرامی کی طرف۔ کی طرف تو سب سے پہلے ہم سننا چاہیں گے اپنے مہمان محترم متین صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، آپ دیکھیے اوپر ضمہ ہے، ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ۔ وَأَنصِتُوا، اب توجہ کیجیے متین بھائی، جب ہاں صاد آ جائے گا اس سے پہلے نون آ جائے، نون ساکن یا نون تنوین، نون ساکن آپ کے سامنے وَأَنصِتُوا تو یہاں غنہ کیا جائے گا، اور اگر نون تنوین بھی آ جائے عَمَلًا صَالِحًا تو غنہ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ دوبارہ پڑھیے وَأَنصِتُوا۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ احسن۔ ناظرین کرام، خاموشی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، خصوصاً اس وقت جب انسان اللہ کی کلام سن رہا ہو، جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام سن رہا ہو۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے صحابی کو، علیک بحسن الخلق وطول الصمت فوالذی نفس محمد بیدی ما تجمل الخلائق بمثلہما۔ میرے صحابی، حسن اخلاق کو اختیار کر لیجئے، میرے صحابی تم لمبی خاموشی کو اختیار کر لیجئے۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کی قسم، اس دنیا کے اندر حسن اخلاق اور لمبی خاموشی سے بڑھ کے کوئی بھی خوبصورت چیز اللہ نے دنیا میں اتاری نہیں ہے، اور دنیا والوں نے اس سے بڑی زینت حاصل ہی نہیں کی۔ اگر لمبی خاموشی عام طور پر مستحسن ہے تو حدیث کے موقع پر، قرآن مجید کے موقع پر اس خاموشی کو اختیار کرنا یہ تو اور انسان کے لیے برتری اور تقرب کا باعث بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے سامنے حدیث پڑھنے والا بیٹھتا اور اگر دائیں بائیں بھی دیکھتا، اگر وہ معمولی سی بات بھی کرتا تو آپ کہتے کہ گھر چلے جاؤ، تمہارے دل میں حدیث کی عظمت نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہی وجہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کے جب انہیں زانوائے تلمس طے کیا، کس انداز سے کہ وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنی کتاب کا ورق بھی چینج کرتا تو آہستہ سے لئلا یسمع وقعها، کہ کہیں میرے تیزی سے ورق تبدیل کرنے سے میرے استاد محترم کے
حدیث پڑھاتے پڑھاتے تخیلات اور تصورات میں کوئی اور بات نہ آ جائے، خلل واقع نہ ہو جائے۔ اس لیے سلف صالحین کا یہ رویہ رہا ہے، قرآن مجید اور حدیث نبوی اس کی سماعت کے لیے وہ خاموشی بھی اختیار کرتے، اور وہ لذت اور حلاوت اور مٹھاس ان کو محسوس ہوتی کیونکہ ان کے ایمان بھی تازہ تھے اور ان کے دل و دماغ میں کتاب و سنت کا احترام بھی تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت کتاب و سنت کا احترام ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم اس آیت کو اپنے دوسرے مہمان سے سننا چاہیں گے، آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ احسن، آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسنت۔ وَإِذَا قُرِئَ وَإِذَا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ قرآن دوبارہ سے پڑھیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ جب ہم وقف کرتے ہیں تو آخری حرف کو ساکن بنا دیتے ہیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ را سے پہلے جب زبر ہو، جیسے ہم نے پچھلی مجلس میں پڑھا تھا، اور را سے پہلے پیش ہو تو دونوں حالتوں میں را کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قرآن جی، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ احسن۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں ہمیں جو تیسرا ایک پیغام ملتا ہے، اللہ نے جو نوید سنائی ہے کہ اگر تم قرآن مجید کی تلاوت سنتے وقت اس کو توجہ کے ساتھ سنو، کان لگا کے سنو، اور اس کی گہرائیوں پہ غور کرو اور مکمل خاموشی اختیار کرو، تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ لعلکم ترحمون، تم اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جاؤ گے، اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی۔ اور اسی بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے، مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ جب کچھ لوگ، کوئی قوم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگ جائے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو سمجھتے ہیں، یہ عمل کتنا مبارک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ایسے لوگ جو قرآن فہمی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ غور سے سن رہے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں، کچھ اپنی فہم کی گتھیاں سلجھا رہے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کی طرف سے ان پر سکونت نازل ہو جاتی ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے اور نورانی فرشتے اللہ کی طرف سے اس مجلس کو پروٹوکول دینے کے لیے اس مجلس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور کیا ہی یہ انعام ہے
ان لوگوں کے لیے جن کی قرآن سے ایسی وابستگی ہے کہ یہ لوگ جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو سن رہے ہوتے ہیں خاموشی سے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے نورانی فرشتوں کے سامنے آسمانوں میں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، ایک قرآن سننا اور سنانا دنیا میں ہے، وَهُنَاكَ تَسْمِيعٌ آخر تسمیع اعظم، ایک اور بھی قرآن سنانا ہے جو اس سے بڑی سماعت ہے، اس سے بڑی خاموشی کے ساتھ پوری کائنات کے سامنے جب اللہ رب العزت قاری قرآن سے فرمائیں گے اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، سناٹا چھا جائے گا، کوئی دم نہیں مارے گا۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، سب آوازیں پست ہو جائیں گے اللہ کے سامنے۔ قاری قرآن تلاوت شروع کرے گا پوری کائنات کے سامنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے اس طرح پڑھو جس طرح آہستہ آہستہ خوبصورت انداز میں تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، تمہارا مقام وہاں آئے گا، تم جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، جہاں من الجنت والناس آئے گا، وہاں تیرا مقام رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پر ایمان لانے اور اس کو صحیح انداز سے پڑھنے اور صحابہ کرام کی طرح اس کی صحیح فہم حاصل کرنے اور پھر صحیح عمل کرنے اور اس خوبصورت پیغام کو خوبصورت انداز سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن سیکھے سکھائے جو وہ شخص ہے سب سے بہترین، انسان کی فوز و فلاح کا ضامن ہے قرآن مبین، دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے، آئیے قرآن سیکھیے، آئیے قرآن سیکھیے۔